الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلوا على الحبيب صلى الله على محمد دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اور ایک عاشق لکھتا ہے بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا اور مذاق زندگی میں سردیے پیدا نہیں ہوتا مذاق زندگی میں سردیے پیدا نہیں ہوتا جو رسمن ہم کیا جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن یہ بھی سجدے ہوں اور مگر بھی سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا مگر بھی سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو زمانہ ہو گیا باغ محبت
کی تباہی کو ابھی باقی شہ گلکاریاں باغ شہیداں کی۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، میں نے کل 8ویں محفل میں، آج 9ویں محفل ہے، میں نے حضرت امام مسلم کی شہادت بیان کی اور آپ کے 2 بچے جو ساتھ میں تھے ان کی شہادت، اور حضرت امام حسین کی روانگی مکہ سے کربلا تک۔ آج تاریخ کیا چاند کی؟ 9 تاریخ ہے، تو مجھے 9 تاریخ تک یہ بیان کرنا ہے، اور باقی شہادت جو ہے کل بیان ہوگی، 10 تاریخ ہے وہ، تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سچ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان محفلوں کو مختلف مقامات پہ کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو اس گھر میں برکت کا نزول ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس جگہ محفل مقبول نہ ہو تو دوسری جگہ مقبول ہوگی، اس جگہ نہ ہو تو تیسری جگہ مقبول ہوگی۔ الغرض میدان محشر میں جب آدمی کا ہر عضو گواہی آدمی کے خلاف دے گا، زمین بھی بولے گی، زمین بھی گواہی دے گی، سمجھے آپ؟ تو کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ زمین کا خطہ ہماری اور آپ کی گواہی بن کر پیش کرے گا کہ مولا اس کی شہادت میں دیتی ہوں، اس کی گواہی میں دیتی ہوں، یہ جو مرا ہے تیرے محبوب کی آل کی محبت میں مرا ہے، مولا اس آل شہیدہ کی برکت سے اور شہیدان باوفا کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ تو اس میں بزرگان دین کا یہ سلسلہ کافی حدوں سے چلا آ رہا ہے، تو ہمارا یہ نیا سلسلہ نہیں کہ وہ ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو پہلے سے چلا رہا ہے۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ابن زیاد نے تمام کوفہ والوں سے کہا، اور جو موجودہ چنیدہ کارندے تھے ان سے کہا کہ مسلم کے ساتھ 2 بچے بھی تھے، وہ دربار میں حاضر کیے جائیں۔ ان کو طلب کیا ابن زیاد نے، تو وہ دونوں بچے قاضی شریح کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب ان کو علم چلا کہ یہ ابن زیاد کے پاس اگر ہم نے ان کو پیش کر دیا تو قید خانے میں ڈال سکتا ہے یا ان کو شہید کرا سکتا ہے، اس ڈر کے مارے قاضی صاحب نے کیا کیا کہ رات کے عالم میں، جب رات ہو چکی، رات کے عالم میں اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کا نام اسد ہے، بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے ایک قافلہ جا رہا ہے مدینے کے لیے، ان سے بات کر لی ہے، اور ان بچوں کو تو وہاں پہنچا دینا قافلے کے ساتھ، اور وہ اپنی سواریوں پر بٹھا کر ان کو مدینہ الطیبہ پہنچا دیں گے۔ رات کا عالم تھا، اپنے بیٹے سے بات کی، قافلہ والوں سے بھی بات کر لی، لیکن ان کو علم نہیں ہے جن کو بھیجا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، دن میں اپنے باپ کی یاد ستاتی ہے کہ چند روز ہو گئے، 2-4 روز ہو گئے، لیکن باپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ باپ کی زیارت کو تڑپتے ہیں اور باپ سے ملنے کو ترستے ہیں، لیکن ملاقات ہوئی نہیں۔ قاضی صاحب ان بچوں کو جگاتے ہیں، پیار کے ساتھ جگاتے ہیں۔ جب وہ بچے جاگ جاتے ہیں، رات کا سناٹا ہے، کئی روز ہو گئے ٹھہرتے ٹھہرتے ان کے مکان پر، تو اتنی رات میں
تو قاضی صاحب نے جگایا نہیں۔ آج کیا عجیب بات ہے کہ جو آج جگایا جا رہا۔ تو ان بچوں نے ذہن پہ زور دیا کہ ایک بات تو ہے، تو قاضی صاحب نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، محبت کے ساتھ ان کو گلے لگایا، اور قاضی صاحب ان کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں، اور رونے لگ جاتے ہیں۔ تو بچوں نے جب قاضی صاحب کا چہرہ دیکھا، قاضی صاحب کا چہرہ پڑھا، تو بچے بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب، جب ہم آئے تھے تو اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے، کئی روز گزر چکے ہیں، ہماری ملاقات ہمارے بابا سے نہیں ہوئی ہے، ہم نے اپنے باپ کا دیدار نہیں کیا ہے، اور نہ ہمارا دن گزرتا ہے بغیر باپ کے، نہ ہماری صبح گزرتی ہے بغیر باپ کے، نہ ہماری شام گزرتی ہے بغیر باپ کے۔ ہمیں اپنے بابا کا دیدار کرا دو، اور ہمیں اپنے بابا کی جو خبر ہے اس خبر کے بارے میں مطلع کیا جائے، خبرداری کی جائے کہ ہمارے باپ کس حال میں ہیں۔ جب اتنا کہا، جب اتنا بتایا، تو قاضی صاحب اور بھی زیادہ روتے ہیں، اور آنسوؤں کا جو سیلاب صبر کر کے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھا، تو ایک دم وہ پیمانہ چھلک اٹھتا ہے، وہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادے تو قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ اے قاضی صاحب، اس طرح کا برتاؤ، اس طرح کا پیار ہمارے گھر میں خاندان نبوت میں تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کیا ہم یتیم تو نہ ہو گئے؟ کیا ایسا تو نہیں ہمارے باپ شہید کر دیے ہو؟ ایسا تو نہیں ہمارا باپ کا انتقال ہو گیا ہو؟ بچے خود ہی دہرا رہے ہیں۔ جب اتنی بات بچوں نے قاضی صاحب کے سامنے پیش کر دی تو قاضی صاحب اور رونے لگ گئے۔ قاضی صاحب نے بہتر سمجھا کہ ان بچوں کو بتایا جائے کہ تاکہ اور ان کا ذہن یہاں راغب ہو جائے۔ تو بچوں سے کہا، اے بچوں، تمہارے باپ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے، تمہارے باپ کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے، اور اب تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پھر رہا ہے، اب تمہاری تلاش جاری ہے۔ اے میرے نونہالو، تو میں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ رات کے وقت میں ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روضہ رسول کی طرف جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ تمہیں میرا بیٹا چھوڑ آئے گا، اور تم جا کے مدینۃ الرسول میں جا کر کے ہمارا بھی سلام پیش کرنا، اور مدینے کی طرف جو قافلہ جا رہا ہے وہ قافلہ والے تمہیں اپنی سواریوں پر بٹھا لیں گے، اور میرے ننھے منو، اے میرے نونہالو، تم قدموں کو بڑھاتے ہوئے اس قافلے کی طرف پہنچ جاؤ۔ تو قاضی شرعی کا جو لڑکا تھا تو ان کو ساتھ لے کر کے گیا۔ اب دیکھیے، ایک کی عمر 8-9 سال ہے یا 9-10 سال ہے، چھوٹے چھوٹے ہی تو ہیں، اور ایک پورا ڈنگر ہے جو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، وہ تو پورا جوان ہے جو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جوان کے پیر اور اس کی چال الگ ہوتی ہے، بچوں کی چال الگ ہوتی ہے۔ رات کا سناٹا ہے، اندھیرا عالم ہے، اور کیا دیکھتے ہیں، کبھی بچے جب کوفہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں اندھیرے کے عالم میں، کبھی پتھروں سے ٹھوکر لگ جاتی ہے تو گر جاتے ہیں، تو ایک سہارا دے دیتا ہے، کبھی ٹھوکر لگتی ہے تو دیوار کے جا ٹکراتے ہیں، کبھی اس دیوار سے جا ٹکراتے ہیں، کبھی اس سے جا ٹکراتے ہیں۔ یہ مرحلہ تھا ان بچوں کا، وہ چلتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اگر بڑا گرتا ہے تو چھوٹا اٹھا لیتا ہے، اور چھوٹا گرتا ہے تو بڑا اٹھا لیتا ہے۔ بتائیے، شہر کے بچوں نے اور جنہوں نے اتنی آزادانہ زندگی گزاری ہو، آج ان کو رات کے سناٹے کے اندر، رات میں وہ بھی اندھیرے عالم میں، اور جن کو خبر اسی وقت موصول ہوئی ہو کہ تمہارا باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا ہے، کیا یہ خبر ان کے لیے کیا کم تھی کہ جن کی ماں کا سایہ بھی کچھ وقت پہلے اٹھ چکا، اور جن کے سہارے وہ کوفہ میں جن کے سہارے کوفہ میں وہ چل کے آئے تھے تو وہ سہارا بھی اٹھ چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں نے کہا کہ اے قاضی صاحب، اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ کوفہ میں جا کر، وہاں جا کر ہماری بابا سے ملاقات نہیں ہوگی، ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، تو ہم ہرگز
ہم ہرگز مکہ سے کوفہ نہیں آتے۔ چلیے اب وہ اس کا لڑکا دوڑے جا رہا ہے، بچے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جو گیٹ آتا، گیٹ جیسے دلی میں جب گھستے تھے ادھر جانب سے گھستے تھے تو اس کو اجمیری گیٹ کہہ دیا، کسی کو کشمیری گیٹ کہہ دیا، کسی کو انڈیا گیٹ کہہ دیا، کسی کو دلی گیٹ کہہ دیا۔ ایسے ہی کوفہ کا جو مین گیٹ تھا، جو دروازہ تھا جہاں شہر کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پر ان بچوں کو لے کر کے وہ اسد نام کا لڑکا جو قاضی کا لڑکا وہ لے کر آیا اور کہا کہ اے صاحبزادو، اے مسلم کے بچوں، جو گرد دیکھ رہی ہے، جو غبار دیکھ رہا ہے، جو اڑتی ہوئی ریت دیکھ رہی ہے، یہ وہی قافلہ ہے جو مدینۃ الرسول جا رہا ہے۔ قافلہ والے ہلکے ہلکے چلتے ہیں، ان کی رفتاریں ہلکی ہوتی ہیں، لہذا تم دوڑو اور دوڑتے دوڑتے تم ان قافلوں والوں کے ساتھ لگ جاؤ گے۔ تو وہ ایسا سمجھو کسی نے پوچھا کہ پپرولی کہاں، ہلکا سا اشارہ کیا، پپرولی کہاں؟ ادھر۔ جمال گڑھ کدھر ہے؟ ادھر۔ ہلکا سا اشارہ کیا کہ ادھر، ایسا اشارہ کر کے فوراً ان بچوں کو چھوڑ کے اپنے گھر پہ آ کر چین کی نیند سونے لگا۔ تقدیر الہی دیکھیں، مشیت خداوندی دیکھیں کہ بچے چلتے ہیں، بچے دوڑتے ہیں۔ ارے بتائیے کہ اس زمانے میں جب زمانہ ہی گھوڑوں کا تھا، زمانہ ہی اونٹوں کا تھا کہ ان سے سواریاں کی جاتی تھی، تو آج گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے، آج اونٹوں کا زمانہ نہیں ہے، ان کے ریس نہیں کرائی جاتی، ان کو دوڑایا نہیں جاتا اور ان کا مطلب کمپٹیشن نہیں کرایا جاتا۔ تو آج بھی اگر آپ اونٹ بگی کی رفتار دیکھیں یا بیل گاڑی کی رفتار دیکھیں تو بچوں کی چال سے کہیں زیادہ تر ان جانوروں کی تیز رفتار تھی اور اس لیے ان پہ سواری کیا کرتے تھے۔ تو اب بچے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تو گرد سامنے تھی، غبار سامنے تھی، اب نہ غبار ہے نہ گرد ہے، اب دوڑے چلے جا رہے ہیں، راستہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ اکبر! ارے میرے دوستو، چٹیل میدان میں اندھیرے کے عالم میں اپنے گاؤں کے اندر ہی جوان نہیں جانے کو تیار ہوتا کہ ڈر لگ جائے گا، بھوت کھا جائیں گے، ہوا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے تو کبھی جنگل نہیں دیکھا، ایسا راستہ کہ کبھی سفر ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر! اگر تیز ہوا چلتی ہے، اگر آندھی کا سا جھونکا آتا ہے تو دونوں بچے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اگر تیز ہوا میں درختوں کے پتے تیز باجنے شروع کر دیتے ہیں تو بچے ڈر کے مارے سہم جاتے ہیں۔ کبھی ایک گرتا ہے تو دوسرا سنبھالا دیتا ہے، دوسرا گرتا ہے تو پہلا سنبھال لیتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پیدل چلتے چلتے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اور چلتے چلتے ساری رات مسلسل سفر کرتے رہے، ساری رات مسلسل سفر کرتے رہے۔ گرمی کی شدت بھی تھی، اب پانی پلانے کے لیے قاضی کا مکان بھی نہیں ہے، اب پانی دینے کے لیے قاضی کا گھر بھی نہیں ہے، پیاس بھی ہے اور باپ کی یاد بھی ستا رہی ہے، اور یہ بھی یاد ستا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو ابن زیاد کی سپاہی آ جائیں اور ہمیں پکڑ لیں اور گرفتار کر لیں۔ اور ذہن میں خیالات یہ بھی تھے کہ کب مدینہ آئے گا، کب روضہ رسول پہ ہم حاضر ہوں گے، کب مدینے کے اندر داخل ہوں گے۔ سارے خیالات ان کو ستا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی چلتا ہے چلتے چلتے گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی بے ہوش ہو جاتا ہے، دوسرا اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے دونوں بچے وقفہ کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور آرام کرنے کے بعد آرام کیا کرنا تھا، نیند کس کو آنی تھی کہ جن کا بچپنے میں ماں کا سایہ اٹھ جائے، ماں کے نام سے یتیم ہو جائیں، اور جن کا آوارہ وطن میں دوسرے دیش میں جا کر باپ کا سایہ چھن جائے اور پھر ان کی جان کی خطرہ بن جائے، تو وہ بچے کیا سو سکتے تھے؟ جنگل میں کیا کسی کو نیند آتی ہے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو اس چوراہے پہ اور کر دیا جائے کہ تمہیں کھاٹ بھی نہیں دی جائے گی، پانی بھی نہیں دیا جائے گا، ذرا تم سو کے تو دکھا دو، کوئی نہیں سو سکتا۔ مسلم کے بچوں پر ایسی قیامت اس رات ٹوٹ رہی ہے کہ اب دونوں بچے
کچھ وقت کے لیے آرام کیا کرتے، کچھ وقت گزارتے ہیں، پیر سوج جاتے ہیں، آنکھوں میں گرد چھا جاتی ہے، آنکھوں میں ریت گھس جاتا ہے، دکھائی بھی نہیں پڑتا ہے، اندھیری کا عالم ہے، بس دوڑے چلے جا رہے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں کہ اے بھائی جان کہ تم بہت تھک گئے ہو، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم بہت تھک گئے ہو۔ ایک کہتا ہے کہ نہ مجھے اتنی تھکان ابھی نہیں ہوئی ہے، اے میرا بھائی تو زیادہ مجبور ہو چکا ہے، تو زیادہ تھک چکا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا دل سنبھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمیں بیان کربلا کرنے سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آوارہ وطن میں، غیر وطن میں باپ ہم سے چھینا جائے، ماں ہم سے چلی جائے، تو دو بھائی ہیں، ان کی محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے مسلم کے یتیم بچوں کی محبت تھی، دونوں بھائیوں کی محبت تھی۔ اب ان کی محبت کی نشانی شہادت کے وقت بھی آپ سنیں گے، یہ کیا محبت ہے، آگے چل کے سنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں اگر بات اچھی لگ رہی ہے تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وسلم وبارک فی العالمین۔ اب میرے عزیزوں، وہ بچے پھر چلتے ہیں، پھر راستے میں پھر سفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے بتایا آپ کو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تقدیر آدمی کے لیے ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اور وہی ہو جاتا ہے۔ بچے ساری رات چلتے ہیں تو انہوں نے سمجھا ہوگا، بچے سمجھ رہے تھے کہ ساری رات چلے ہیں کہ کوفہ سے نکل کر اب ہم مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، مدینہ آ گئے ہوں گے۔ جب صبح صادق کا وقت آتا ہے، صبح قریب آتی ہے، ایک کوفہ سے آدمی جیسے جنگل کے لیے آتے ہیں، ٹہلنے کے لیے آتے ہیں، یا یہ سمجھو صبح جیسے ہم جنگل ہونے کے لیے جاتے ہیں، کسی آدمی نے دیکھا کہ بالکل الصبح کوئی شہر کا آدمی جنگل میں نہیں، بلکہ یہ جنگل میں چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ بچے چل کے پھر کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ ساری رات کوفہ سے، اس شہر سے دوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور جب صبح ہوتی ہے پھر وہیں آ جاتے ہیں۔ ساری رات چلے اور جب صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے نزدیک کیا دیکھا کہ جب محلات قریب آئے، مکانات نزدیک آئے، تو انہوں نے سمجھا کہ مدینہ شریف نزدیک آ گیا ہے، نانا کا روزہ سامنے آ گیا ہے۔ تو لیکن وہ روزہ نہیں، کوئی اور جگہ نہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بالکل سچائی کے ساتھ بیان کر دیا کہ ہمارا نام ابراہیم ہے، ہمارا نام محمد ہے، اور ہم امام مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یار ان کے لیے تو ابن زیاد بے قرار ہے، ان کے پکڑنے کے لیے تو فوجی دستے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں کہ مسلم کے بچے کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مسلم کے بچے کہاں پر ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ ابن زیاد مجھے شاباشی دے گا، گورنر مجھے انعام بھی دے گا۔ تو ان بچوں کو پکڑا، ان کو علم کیا تھا، ان کو معلوم کیا تھا کہ سچ بولنے کی سزا کیا ہوتی ہے، سچ بولنے کا جرم کیا ہوتا ہے۔ ان بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس وہ آدمی لے کر کے گیا۔ اے ابن زیاد، جن بچوں کی تلاش میں آپ کے سپاہی ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ان بچوں کو پکڑ کر میں آپ کی حراست میں پیش کرتا ہوں۔ تو ان بچوں کو ابن زیاد نے کہا کہ ان کو سلاخوں میں ڈال دو، ان کو قید میں ڈال دو، ان کو جیل میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! نبی کے گھر کے وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہزاروں جہنمیوں کو آزاد فرما کر جنت عطا فرمائے گا، آج ان کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سچ بولنے کے جرم میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ تو اگر وہ بتاتے نہیں تو ظاہر یہ ہے کہ وہ ان کو پکڑتا نہیں، انہوں نے سچ بیان کر دیا تو ایک دم لالچ دل پہ آ گیا کہ لوگ ڈھونڈ تو رہے ہیں اور تمہیں بے ڈھونڈے وہ سب کچھ مل گیا تو ہی کیوں نہ پیش کر دے۔ ابن زیاد نے امام مسلم کے دونوں بچوں کو قید میں مطلب جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل کا
جو دروگا تھا، دروگائے جو جیل تھا، وہ بہت نبی کی آل سے محبت کرتا تھا، نبی کا عاشق تھا، لیکن تنخواہ حکومت سے پاتا تھا، ملازم حکومت کا تھا اور تنخواہ حکومت سے پاتا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے وہ سچی محبت کرتا تھا۔ جب حضرت مسلم کے یہ دونوں صاحبزادے قید میں ڈالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، تو انہوں نے سوچا کہ یہی ذریعہ ہے، یہی ایک نیکی کا کام ہے کہ ایسا نہ ہو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میری اور نیکیوں کو ضائع فرما دے، لیکن اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے صدقے میں اور ان کی خوش مندی کرنے میں اور ان کو آزاد کرنے میں مجھے بھلائی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو رات کا پھر وقت آیا، دروگائے جیل نے ان بچوں کو پھر بلایا، اے میرے جوانوں، اے نونہالوں، میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی کی آل سے محبت کرتا ہوں، میں مجبور ہوں کہ میں جیل کا جیلر ہوں، لیکن میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں رہا کرتا ہوں کہ ایک قافلہ ہے۔ کیا؟ ایک قافلہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے، ایک شہر کا نام تھا کہ اس کی طرف جاتا ہے، قادسیہ کی طرف جاتا ہے، اور یہ میری انگوٹھی لے جاؤ۔ کیا؟ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، اور وہاں کا کوتوال جو ہے وہ میرا بھائی ہے، وہاں جو سربراہ ہے، جو چیف ہے اس جگہ کا، پولیس مین ہے، جو بھی ہے، جو ملازم ہے، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ وہاں جب تم جاؤ گے تو وہ تمہیں سواری بھی دے دے گا، جس سے تم مدینہ الرسول پہنچ جاؤ گے، چاہے تم مکہ پہنچ جاؤ، چاہے تم مدینہ پہنچ جاؤ، وہاں جا کر کے میرا سلام کہنا، اور یہ نشانی یادداشتی کے طور پہ، یہ انگوٹھی نشانی کے طور پہ میں تمہیں دے رہا ہوں کہ مشکور جو تمہارا بھائی ہے، کوفہ کے اندر جو دروگائے جیل ہے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو یہ انگوٹھی انہی کی ہے۔ اپنے بھائی کی چیز کو دوسرا بھائی پہچان سکتا ہے، اپنے باپ کی چیز کو اولاد پہچان سکتی ہے، اولاد کی چیز کو باپ پہچان سکتا ہے۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو پھر چلایا جاتا ہے، ان کو کیا علم کہ آج پھر رات سفر کرنا ہے، پھر رات میں وہ سفر کرتے رہے، انگوٹھی ہاتھ میں ہے اور امیدیں جاگ رہی ہیں، اور امیدوں کے اجالے روشن ہو رہے ہیں کہ جیلر بہت اچھا آدمی ہے، جیلر بہت نیک آدمی ہے، جیلر ہمارے نبی کا غلام ہے، جیلر ہمارے گھرانے سے محبت کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں قید سے آزاد کر دیا، اور ان کا بھائی بھی ایسی ہی محبت کرے گا۔ جب ہم قادسیہ پہنچ جائیں گے، ان کا سلام کہیں گے اور یہ انگوٹھی جب دکھائیں گے، ضرور ہمیں وہ گھوڑا دے سکتا ہے، ضرور ہمیں وہ اونٹ دے سکتا ہے۔ اسی خیال میں پھر وہ دوڑتے ہیں، اسی خیال میں پھر وہ بھاگتے ہیں۔ بھوک ستا رہی ہے، پیاس کی شدت ستا رہی ہے، باپ کا جانے کا دنیا سے غم ستا رہا ہے، وہ بھی وقت ستا رہا ہے کہ اب اس رات کو کیسے گزارا جائے، اس رات کا سفر کیسے کیا جائے۔ اندھیرا ہے میرے دوستوں، کتنی منزلیں طے کرنی ہیں میرے دوستوں، کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کوفہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے قادسیہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے عراق کا راستہ نہیں دیکھا، انہوں نے مکہ کا راستہ پوری طرح سے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے مدینے کا راستہ نہیں دیکھا، انہوں نے کوئی راستہ بھی نہیں دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ایسے بچے جب آئے تھے، جب کوفہ کے اندر اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے تو اس شان سے آئے تھے کہ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جب کوفہ میں اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے، عورتوں نے ان کو ہاتھ بھی چومے تھے، عورتوں نے ان کو کپڑے بھی پہنائے تھے، طرح طرح کی دعوتیں کھلائی بھی تھی۔ آج وہی کوفہ ہے کہ وہی بچے اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ رات میں جب کوفے کے بچے سو جاتے ہیں، کوفہ والے سو جاتے ہیں، یہ نبی کے گھر والے اپنی جان بچاتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مسافر، کبھی چاہتے ہیں کہ مدینہ چلایا جائے، کبھی چاہتے ہیں مکہ چلایا جائے، لیکن وہ کہیں جاتے نہیں ہیں۔ رات میں پھر دوسری رات سفر کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں۔ جب صبح نبودار ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ساری رات چلے۔ مؤرخ لکھنے پر حیران ہے کہ وہ بچے مسلسل 30 گھنٹہ چلتے رہے۔ کتنے؟
30 گھنٹہ چلتے رہے۔ ارے بھائی یہ بتاؤ، ہماری تو عادت یہ ہے، میری بھی، میں نہیں آپ بھی، اگر 24 گھنٹے میں ہمیں پوری نیند نہ ملے تو ہمارا بدن کام چھوڑ جاتا ہے، میں اپنی بتا رہا ہوں، میرا بدن کام چھوڑ جاتا ہے، جب تک کہ اس کی تگڑی طریقے سے کھدائی نہ ہو ہمارا ہاتھ پیر کام چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کا یہی دستور ہے کہ نیند پوری نہ ہو، اور جو بچے 30 گھنٹہ جاگ بھی رہے ہوں، چل بھی رہے ہوں، ساتھ میں پیاس کو بھی اپنے ساتھ لگا رہے ہوں اور اپنے باپ کی یاد میں بھی لگ رہے ہوں، تو ان پر کیا بیت رہی ہوگی، کیسا وقت ہوگا وہ، کیسا عالم ہوگا وہ، اور کیسا وقت ہوگا کہ جب نبی کے گھرانوں پر یہ مصیبت آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، جب صبح ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ جن محلوں سے ڈر کے بھاگ رہے تھے، جس کوفے سے وہ ڈر کے بھاگ رہے تھے، صبح کا وقت ہوتا ہے پھر اسی کوفہ کے اندر آ جاتے ہیں، رات چلے پھر وہیں آ جاتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، آدمی کے قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ میرے دوستو، صبح جب ہوتی ہے، ان بچوں نے ایک چشمہ تھا، ایک مطلب تالاب تھا، تالاب نہیں سمجھتے تو آپ جوہڑ سمجھیے، وہ تھا، تو اس میں ان بچوں نے وضو فرمایا، ہاتھ منہ دھلے، پانی پیا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا پیڑ تھا، وہاں پر پیڑ تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بوڑھے پیڑ ہو جاتے ہیں، بوڑھے بڑ ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ بیچ میں سے پھٹ جاتے ہیں، اس کی کھو بن جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ بچے چاہتے ہیں کہ سارا دن اس میں رہیں گے، اور جب رات آئے گی تو پھر سفر شروع کر دیں گے، تو اس میں دبک جاتے ہیں۔ ایک حبشہ کنیز مطلب کالی عورت، جہاں کے حضرت بلال ہیں، وہاں کی ایک کنیز آتی ہے، وہاں کی ایک لونڈی آتی ہے اس تالاب پر پانی بھرنے کے لیے۔ جب وہ پانی بھر رہی تھی تو تالاب میں ان بچوں کا سایہ دیکھا، مطلب پیڑ سے اگر پیڑ ہل رہا تو پتے دکھیں گے اس میں، پانی میں ٹہنی ہلتی ہے تو وہ دکھیں گے، لیکن جب اس کے اندر انسان ہو تو پیڑ نہیں دکھے گا، تو انسان ہی تو دکھے گا۔ تو جب اس عورت نے دیکھا کہ اس میں تو یہ بچے ہیں، جب آگے دیکھا تو حقیقت میں بچے تھے، کتنے خوبصورت بچے تھے، کتنے ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، ان کے چہروں سے ایک ایسا سمجھو زہد و تقویٰ کی کرنیں روشن ہو رہی تھی۔ اس لونڈی نے کہا، اے بچوں ذرا یہ بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں کیوں چھپے پڑے ہو، یہاں کیوں دب کے پڑے ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ کل ایک مرد نے صبح پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو انہوں نے سچ بتایا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں، تو سچ بولنے میں ان کو عدالت میں پیش کیا، سچ بولنے کے بدلے میں ان کو قید میں ڈالا گیا۔ تو اب دیکھیے نبی کے گھرانے مصیبت آنے پر بھی سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارا شیوا مذاقوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے شیوا زندگی میں نہیں بلکہ دن کے اندر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اس جھوٹ پر ہم مسکراتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ لیکن نبی کے گھر والوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ یہ بیان ہی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی کربلا کا بیان سن کے بھی نہیں سدھرتا، آدمی کربلا کی نصیحتیں سن کے بھی نہیں سدھرتا ہے، تو وہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے۔ نبی کے گھر والوں کی، نبی کی آل کی باتیں سن کے نہیں سدھرتا تو وہ آدمی سنتا نہیں ہے۔ ایسا سمجھو ایک کان سے نکالتا ہے دوسرے کان سے گزار دیتا ہے، ادھر کے بات جاتی ہے ادھر کے چلی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اب وہ کہتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بتاؤ جی جھوٹ بولتے ہیں جبکہ شریعت تو کہتی ہے کہ جب تمہاری جان پہ ایسا وقت آ جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس وقت تم بول سکتے ہو جھوٹ، لیکن رسول اللہ کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اے بیوی ہم سے پوچھو نہیں ہم کون ہیں۔ پھر بھی جب وہ پیار کے ساتھ کہتی ہے، اے نونہالو
اے شہزادوں، میں جس کی کنیز ہوں، میں جس کی لونڈی ہوں، وہ حضرت فاطمہ کی غلام ہیں، حضرت فاطمہ کی کنیز ہیں۔ میں رسول اللہ سے سچی پکی محبت کرتی ہوں، آپ کے گھرانے سے محبت کرتی ہوں۔ جو کردار کوفہ والوں کا ہے وہ ہمارا کردار نہیں ہے۔ تو اس حبشہ غلام کنیز نے کہا، کیا تم امام مسلم کے بچے تو نہیں ہیں؟ تو ان بچوں نے کہا، بیوی ہمیں یاد کے تانا نہ دیجیو، کہ ہمیں پرانی یادوں کے تانا نہ دیجیو کہ اب ہم مسلم کے بچے نہیں، اب تو ہم یتیم ہیں، مسلم کے بچے نہیں، اب تو ہم یتیم ہیں، اور ہمیں ہمارا شہر نہ پوچھو، ہمارا مکان نہ پوچھو، ہمارا گاؤں نہ پوچھو۔ کبھی ہم مدینہ میں رہتے تھے، کبھی ہم روضہ رسول کے وہاں رہتے تھے، اب تو ہم آوارہ وطن ہیں، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی مکان نہیں ہے۔ وہ بچے اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کنیز جاتی ہے اپنی اس سے جس کی وہ کنیز ہے اپنی ملکہ سے کہتی ہے کہ رسول اللہ کے گھر والے، رسول پاک کی اولاد اس تالاب کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، اس حالات میں ہے۔ سارا کا سارا قصہ، سارا بیان اپنی اس ملکہ کے لیے کہہ دیا جس کی وہ نوکرانی تھی۔ اس نے کہا، اے میری بہن، جب تم نے یہ مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ رسول پاک کی اولاد، رسول اللہ کا گھرانہ وہاں پر ہے، اور اتنا خوش ہونے اس خبر کے بدلے میں ہی، اس خبر کو سنانے میں ہی، تو اس عورت نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ تم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، آج کے بعد تو میری نوکرانی نہیں ہے، آج کے بعد تو میری کنیز نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں اور جہاں چاہو وہاں جا سکتی ہو۔ پہلے غریبوں کو بیچا جاتا تھا، غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، لیکن اب اس کو آزاد کر دیا کہ تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی جی سکتی ہے، اب ہمارا قبضہ تم پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیز کہتی ہے، اے ملکہ، اب میں نے جب تمہیں ایسی خبر سنائی ہے تو ان شہزادوں کی خدمت میں بھی کروں گی اور تو بھی کر۔ اب میں تمہارے ساتھ نوکرانی نہیں، کنیز نہیں، بلکہ چھوٹی بہن رہ کر کے تمہارے گھر میں رہوں گی، تمہاری بھی خدمت کروں گی، بچوں کی بھی خدمت کروں گی۔ مجھے آپ آزاد نہ کیجئے، مجھے آپ اپنے گھر میں ہی رکھیے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں جاتی ہیں، اب نوکرانی نہیں، کنیز نہیں، لونڈی نہیں، بلکہ بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب تالاب کی طرف جاتی ہیں، ان بچوں کو لے کر کے آتی ہیں، دونوں کو گودوں میں اٹھاتی ہیں، دونوں بہن ان کو نہلاتی ہیں، اچھے کپڑے پہناتی ہیں، بالوں کے اندر تیل لگاتی ہیں، آنکھوں کے اندر سرما لگاتی ہیں اور بہترین طریقے سے خوشبو لگاتی ہیں، بالوں کے اندر کنگھی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان بچوں کے لیے کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے، ان بچوں کی خدمتیں کی جاتی ہے، ان بچوں کو چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بچے اتنے وقت کے جاگے ہوئے ہوں تو کتنے پریشانی کا عالم ہوگا۔ وہ بچے لیٹ جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ان دونوں عورتوں کا کردار۔ وہ بچے سو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہوا کی جا رہی ہیں، وہ بچے سو رہے ہیں، دونوں ہوا مطلب پنکھے جل رہی ہیں۔ جب وہ بچے سوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اشارہ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے، اور جب بچے کروٹ بدلتے ہیں تو مسکرا جاتی ہیں کہ چھوٹے سے بچے کروٹ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر والے ہمارے گھر آج مہمان بن کر آئے ہیں۔ میدان محشر میں جب حضرت فاطمہ سے ملاقات ہوگی تو یہی بچوں کے صدقے میں اور انہی کو ضامن بنا کر کے اور انہی کو ضمانت گیر بنا کر کے ہم اپنی شفاعت اور اپنی بخشش کرا سکتے ہیں۔ اے فاطمہ، تو جنت کی ملکہ ہے، اے فاطمہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، ہمارا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، ذرا تو ہی سفارش کر دے کہ ہم نے تیرے بچوں کی خدمت کی تھی، ہم نے تمہارے بچوں کے لیے کھانا دیا تھا، ان کے صدقے میں ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس فکر میں، اس وجہ سے وہ محبت کرتی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اب آپ دیکھو تقدیر کچھ اور ہی کرنا چاہتی ہے۔ شام دن گزر جاتا ہے، شام آ جاتی ہے، جب پوری طریقے سے رات گزر جاتی ہے، جب پوری طریقے سے رات آ جاتی ہے تو اس لونڈی سے کہتی ہیں کہ ان کو کھانا پینا وغیرہ کھلا پلا کر کے اور کمرے میں جو ہے ان کے لیے دودھ بھی پلاؤ، سب کچھ کرو، جو بھی ان سے ہو سکا
ساری کے ساری خاطر کی ان بچوں کی۔ اب وہ بچے لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، رات میں اس عورت کا شوہر آتا ہے، رات میں اس عورت کا شوہر آتا ہے جو کہ حکومت کا ملازم ہے، فوجی ہے، ملازم ہے۔ رات میں وہ آتا ہے اور نام کیا ہے اس کا؟ حارث۔ کیا نام ہے؟ حارث۔ وہ چل کر آتا ہے، اس کی بیوی نے آنے سے پہلے جب دیکھا کہ شوہر آ چکے ہیں، کھانا پینا سب کچھ، مطلب جو خدمت، جو چال چلن اور دن ہوا کرتا تھا، آج وہ چال چلن نہیں ہے، آج اس کا وہ طرز کلام نہیں ہے، آج اس کی گفتگو کا انداز وہ نہیں ہے جو اور دن ہوا کرتا تھا، لیکن آج بہت نرم ہے، آج بہت نازک ہیں، اپنے آپے کو ٹھنڈا کر رکھا ہے کہ تاکہ شوہر کسی بات پر گرم نہ ہو جائے، تاکہ شوہر کوئی اس بات کا علم نہ چل جائے۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد شوہر کو نیند آ جائے، جلد سے جلد، تاکہ شوہر جلدی سو جائے۔ وہ چاہتی یہی ہیں، لیکن مرضی خدا کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ شوہر کھانا کھاتا ہے اور بڑبڑاتا ہے، اپنے ذہن میں کچھ بات کرتا ہے اور اپنے ذہن سے کچھ بڑبڑاتا ہے۔ مطلب کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اکیلا آدمی بھی باتیں کر جاتا، اپنی بات اکیلا بھی بکواس کرتا رہتا، تو خود ہی زبان سے کہتا ہے، سارا دن گھوما، گھوڑا بھی مر گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، گھوڑا بھی مر گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ساری محنت بیکار ہو گئی۔ تو عورت کہتی، کس کو ڈھونڈا، کس کا گھوڑا مرا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسلم کے جو بچے تھے، 2 بچے مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو آئے تھے، ان کو میں سارے دن سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام ان پر رکھا ہے، ابن زیاد نے بہت بڑی قیمت ان بچوں پر رکھی ہے کہ جو امام مسلم کے دونوں صاحبزادوں کو گرفتار کر کے لائے گا، پکڑ کے لائے گا، تو حکومت کی طرف سے اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اسے مالا مال کر دیا جائے گا اور اس کو لکھپتی کر دیا جائے گا۔ تو میں نے صبح سے یہ کوشش کی ہے، میں نے صبح سے یہ عزم کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری قسمت بلند ہو جائے۔ میں نے بھی اپنی قسمت کو آزما کے دیکھا، اگر مجھے مسلم کے بچے مل جاتے ہیں تو میں امیر بن جاتا ہوں۔ میرا تو گھوڑا بھی مر گیا بھاگتے بھاگتے، میں نے سارا دن کوشش کی لیکن نہیں ملا، شام تک ڈھونڈتا رہا، وہ بچے مل نہ سکے۔ پھر بیوی سے کہتا، چلو کوئی دقت نہیں ہے کہ پھر صبح اپنی قسمت کو پھر دوبارہ سے پھر آزماتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا، شاید کہ کل بتایا تھا، یہ رشتہ ہے۔ ایک طرف بیوی ان بچوں سے محبت کر رہی ہے، شوہر مارنے کے لیے، انعام کے لیے در بدر سارا دن گھوم رہا ہے، اور بیوی ساری دن ان بچوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی جگہ پر پھول ہے، اسی جگہ پر کانٹے ہیں، اسی جگہ پر بدبو ہے، اسی جگہ پر خوشبو ہے، اسی جگہ پر جنت ہے اور اسی جگہ پر جہنم ہے۔ ایک چارپائی پر یا ایک کمرے میں میاں بیوی آرام کر رہے ہیں، اور بیوی چاہتی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے تاکہ یہ جلدی سو جائے اور بچوں کی خدمت میں لگ جائیں۔ چھوٹے بچے ہیں، ایسا نہ ہو وہ جاگ جائیں، ایسا نہ ہو وہ رونے لگ جائیں، اس وجہ سے اس کو جلدی تھپ تھپا کے سلانا چاہتی ہے، لیکن وہ کمبخت مارا سوتا ہی نہیں ہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتی ہے سو جائے، وہ سوتا ہی نہیں ہے۔ اتنے میں اچانک سے ایک رونے کی آواز آتی ہے، اچانک سے رات کا سناٹا ہے، سارے کوفہ والے چین کی نیند سو رہے ہیں، صرف ایک گھر جاگ رہا ہے، ایک چاہتا ہے کہ اس گھر کو جنت بنا دیا جائے، ایک چاہتا ہے اس گھر کو جنت نہیں بلکہ جہنم بنا دیا جائے۔ ایک دنیا کا لالچی کتا ہے، ایک آخرت کی ایک کنیز ہے جو حضرت فاطمہ سے اس گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے، لیکن کس کی قسمت زور لگاتی ہے، کس میں کتنی طاقت ہے، اسی کا تو مقابلہ ہو رہا ہے۔ آواز آتی ہے رونے کی، بچے روتے ہیں، تو شوہر نے کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے رونے کی، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے رونے کی؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ سو جائیے نا، آپ کو کیا ہے، بچے تو روتے ہی ہوں گے، کسی پڑوس سے رو رہے ہوں گے، کسی پڑوس میں بچے رو رہے ہوں گے۔ لیکن وہ آواز اور بڑھتی جاتی ہے رونے کی، وہ عورت کی چینخیں نکل جاتی ہیں، اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ اس کو ابھی میں گھما ہی رہی ہوں کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر کا پڑوسی
کا بچہ ہوگا، لیکن وہ شوہر کا ذہن بھی بہت تازہ ہے، جس کا وہ نام لیتی ہے اس کے بچے ہی نہیں ہوتے، کہ اس کے تو کوئی بچہ نہیں ہے رونے والا، سارے کے سارے بڑے ہیں، لیکن جب اور آواز آتی ہے تو وہ حارث ستمگر اپنی بیوی کے کمرے میں سے جا کر، جس کمرے سے وہ آواز آ رہی ہے، دروازے کو کھولتا ہے، دروازے کو کھولتا ہے، جن کی تلاش میں دن گزر جاتا ہے، جن کی تلاش میں بھوکا پھرتا ہے، جن کی تلاش میں پیاسا پھرتا ہے، جن کی تلاش میں اپنے آپے کو کھو بیٹھتا ہے، وہی مسلم کے بچے ان کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اور جب دیکھا اور خوش ہوگا، خوشبو ہوا، ناراض بھی ہوا، کہا کہ تمہاری تلاش میں میں نے سارا دن گزار دیا، تمہاری تلاش میں میرے جانور تک مر گئے، تمہاری تلاش میں میں کہاں نہ گھوما، اور تم ہو کہ میرے گھر پہ مہمانی کھا رہے ہو۔ بچوں کے تماچے لگائے، بچوں کو مارا، بچوں کو دھمکایا۔ اللہ اکبر، بیوی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ بات یاد آتی ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہم سے طلب کر لیا کہ تم میری کنیز بھی بنتی ہے، تو میری خدام بھی بنتی ہے، تو میری غلام بھی بنتی ہے، تمہاری موجودگی میں میرے بچوں کو مارا گیا، تمہاری موجودگی میں میرے بچوں کے تماچے لگائے گئے، تم کہاں تھی؟ اللہ اکبر، جب یہ وقت آئے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اپنے شوہر کی بازو کو پکڑ کر وہ عورت کھینچتی ہے کہ ان بچوں کو مارو نہیں، ان کے تماچے نہ لگاؤ، یہ سید ہیں، ان کو مارو نہیں، یہ نبی کی آل ہیں، ان کو مارو نہیں، یہ نبی کی شان ہے، ان کے مارو نہیں، یہ نبی کی اولاد ہیں، ان کو مارو نہیں۔ الغرض اس حارث نے ایسا کام کیا۔ وہ اس وقت میں نے کل شاید بتا چکا ہوں کہ زلفیں رکھتے تھے، جو سنت ہے یہاں تک بال رکھنا، ان بچوں کے زلفیں تھی، تو اس ظالم نے ان بچوں کو زلفوں کے بل، بالوں کے بل رات میں باندھا اور کسا کہ جب صبح ہوگی تو نہر فرات کے قریب میں لے جا کر کے ان کو قتل کروں گا اور ان کو سزا دوں گا، ان کو قربان کروں گا اور ان کے سروں کو سجا کر کے ابن زیاد کے حضور میں پیش کروں گا، اور جب مجھے انعام ملے گی، یہ مکان کچا ہے، یہ مکان ہلکا ہے، بہت بڑی عمارت بن جائے گی، میں بہت شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزاروں گا، میں بہت امیر بن کر کے زندگی گزاروں گا۔ شیطانی خیال ذہن کے اندر گردش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، رات گزرتی ہے، بیوی منتیں کرتی ہے، بیوی مناتی ہے، اے میرے شوہر، کل کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین نہیں ہے؟ کیا تم ان کے بابا کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم ان کے بابا پر نازل کی ہوئی قرآن کو نہیں پڑھتے ہو؟ نماز جو لے کر کے آئے ہیں، ان کے گھر سے نماز آئی ہے، طہارت ان کے گھر سے آئی ہے، شریعت ان کے گھر سے آئی ہے، انہی کو تم مار رہے ہو، انہی کو تم جھڑک رہے ہو۔ اللہ اکبر، ساری رات عورت سمجھاتی ہے، لیکن بدعقل بدحواش جس کی قسمت میں اور جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہو کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ ادب نہیں کر سکتا، اس نے ادب کیا ہی نہیں۔ جب رات گزری، وقت گزرا، اس کمرے کو کھولتا ہے، ان بچوں کو تماچے مارتے ہوئے، ان بچوں پہ کہ تماچے مارتے ہوئے گھسیٹ کر کے لاتا ہے، ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر لاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ عورت ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، اپنی پوری بھرپور کوشش کرتی ہے چھڑانے کی کہ ہرگز ان بچوں کو نہ مارو، ہرگز ان بچوں کو نہ مارو۔ بچے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حارث، کیا ہم نے تیری چوری کی ہے؟ کیا حارث ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے؟ کیا حارث ہم نے کوفے کے اندر کس کو ستایا ہے؟ کیا حارث ہماری بات سے کس کو تکلیف پہنچی ہے؟ ہم نے کس کو ستایا ہے؟ ہم نے کس کو دھمکایا ہے؟ ہم نے کس کو ڈرایا ہے؟ کس چیز کی سزا ہمیں دے رہے ہو؟ کیا ہم نے ایسا جرم کر دیا ہے جو ہمیں مارا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جب بچے روئے تھے، میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ پیچھے رہ گئی تھی، یہ عرض کرتا چلوں۔ جب بچے روئے تھے کہ تو بچے سو گئے تھے، جب ان کا رونا شروع ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں طرف سے یہ خواب ایک کو نظر نہیں آتا، بلکہ دونوں دیکھتے ہیں انبیاء کے جھرمٹ میں، اصحاب کے جھرمٹ میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا دیکھتے ہیں؟ سرور کون و مکا، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں ان کے والد محترم حضرت مسلم ابن عقیل حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار طاری ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلم، خود تو
چل کر کے آ گئے، اے مسلم ابن عقیل تم تو ہمارے پاس آ گئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ان دونوں نونہالوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ان کے باپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آج ہی آپ کی بارگاہ میں میرے دونوں بچے بھی حاضر ہو جائیں گے، آج ہی وہ بچے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ایک بچہ اٹھتا ہے، جب یہ خواب دیکھ لیا ایک بچہ اٹھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرا دوسرے کی حیرت زدہ نگاہوں سے تکتا ہے، دیکھتا ہے۔ کہا بھائی جان ایک حیرت کن میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب دیکھا؟ یہ خواب جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے اس نے بیان کر دیا کہ نانا جان حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور بابا جان حضرت مسلم ابن عقیل وہ بھی موجود تھے، اور کون؟ حضرت علی شیر کائنات رضی اللہ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں، اور طلب کیا جا رہا ہے مسلم اکیلے کیوں آئے ہو تم؟ بچوں کو چھوڑ کے آ گئے، بچوں کو چھوڑ کے خود آ گئے۔ تو ہمارے باپ نے کہا کہ صبح صبح یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بھائی اسی طرح سے ہو بہو اسی طرح سے یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو دونوں سمجھ جاتے ہیں صبح ہوتے ہی ہم شہید کر دیے جائیں گے، صبح ہوتے ہی ہماری گردنیں تن سے جدا کر دی جائے گی، صبح ہوتا ہی ہم اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ جائیں گے۔ اس بات پر دونوں بچے روئے تھے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ان بچوں کو بالوں کے بل گھسیٹا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بیوی ہر طرح کی کوشش کرتی ہے، زبردستی چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اور جو ایک فوجی ہو اور پھر عورت کی اور ایک فوجی کی طاقت کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ جب مرد جلال میں آ جاتا ہے تو بیوی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اس کا مقابلہ تو مرد بھی نہیں کر سکتا۔ بیوی کو دھکا مارتا ہے، گر جاتی ہے، پھر بیوی کھڑی ہوتی ہے، پھر دھکا مارتا ہے، الغرض ان بچوں کو چھوڑ کر بیوی کے اوپر تلوار کا ایسا وار کرتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہ بچے ڈرتے ہیں، روتے ہیں۔ جب ان سے محبت کرنے کے جرم میں، ان سے محبت کرنے کے بدلے میں، ان سے محبت کرنے کے جرم میں، ان سے محبت کرنے کے بدلے میں بیوی کو یہ ظالم اپنی بیوی کو ایسا مار رہا ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیسا سلوک کرے گا؟ روایتوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایسا مارا کہ ان کی بیوی مطلب جام میں شہادت نوش کر گئی، وہ انتقال کر گئی۔ ایک میں ذکر ایسا آیا ہے کہ ایسا مارا کہ اس بیوی کو ہوش نہیں آیا، ضعف طاری ہو گئی، وہ چل نہ سکی، پھر نہ سکی۔ ایک کتاب میں ایسا بھی پڑھا ہے، اس کے بعد اس کا لڑکا بھی آیا جو ماں کی محبت میں مبتلا تھا، بچوں کی محبت میں مبتلا تھا۔ ظالم نے اپنے بچے کو بھی شہید کر دیا، اپنی عورت کو بھی شہید کر دیا، گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے اسی نہر فرات پر، جس نہر فرات کا ذکر آئندہ اوراق میں، آئندہ آنے والے دنوں میں بیان کیا جائے گا۔ میرے دوستو وہی نہر فرات ہے 7ویں تاریخ سے حضرت امام حسین کے لیے جس کا پانی بند کیا گیا تھا۔ میرے دوستو وہی نہر فرات موجے مار رہا ہے، اس کا پانی موجے مار رہا ہے، کبھی ادھر سے ادھر ہچکولی مار رہا ہے، کبھی ادھر سے پانی جاتا ہے۔ جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، لیکن ان بچوں کو نہر فرات کے قریب، اس دریا کے قریب میں، اس پانی کے قریب میں لے جا کر کے قتل کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ وہ بچے پیاس کی شدت بھی بیان کرتے ہیں لیکن پانی نہیں دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو اب یہ بچے ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، ایک بچے ہمیں ایک سبق دیتے ہیں، ایک ہدایت کرتے ہیں کہ اب ظالم نے، حارث نے اپنے میان سے تلوار کو نکالا، تلوار کو جو ہی نکالا اور چاہتا ہے کہ ایک بچے کا سر قلم کر دے۔ ایک سے کہتا ہے، بڑے سے کہتا ہے سیدھا لیٹ جا، زمین پر لیٹ جا، ایسے تلوار کو مارنا چاہ رہا تھا۔ سیدھا بڑے سے کہا کہ تو لیٹ جا، چھوٹا اتنے میں تیار ہو جاتا ہے، اے حارث ایسا نہیں کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں، میری آنکھوں کے سامنے میرا بڑے بھائی کی گردن کو قتل کیا جائے، میرے بڑے بھائی کو قتل کیا جائے، میرے بڑے بھائی کو شہید کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی کا حشر میں نہ دیکھ سکوں، پہلے مجھ کو شہید کیا جائے، پہلے مجھ کو قتل کیا جائے۔ تو جب چھوٹا لیٹتا ہے تو بڑا کہتا ہے کہ اس کو نہیں مجھے قتل کیا جائے، اس کو نہیں مجھ کو قتل کیا جائے۔ الغرض حارث نے کہا کہ یہ موت کا کھیل بنا رکھا ہے، موت کا
دنیا تو موت کے ڈر سے دور بھاگتی ہے، یہ محمد کے عجیب گھرانے ہیں، محمد کے بچوں کی عادت ہے، ان کے گھرانے کی عادت ہے کہ موت سے ڈرنے کا خوف بھی نہیں ہے، موت سے ڈرنے کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن منت تو وہ کر رہے تھے، اے حارث ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اور کسی نے اس جگہ پر نوحہ کہا ہے، مطلب شیر کہا ہے، بولے مسلم کے فرزند رو کر چھوڑ دے ہم کو حارث ستم، بے وطن ہے چلے جائیں گے گھر، چھوڑ دے ہم کو حارث ستم گر۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا ڈانکا ڈالا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو چھیڑا ہے؟ کہتے ہیں کچھ کھلا اور پانی پلا کر تو ہمیں قید غم سے رہا کر۔ اللہ اکبر، وہ کیا کھلاتا، کیا پلاتا؟ وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں مرنے کا شوق ہے، جب تمہیں مرنے کا شوق ہے تو اب دونوں ایک ساتھ لیٹ جاؤ، دونوں ایک ساتھ لیٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، امام مسلم کے بچوں نے جان جاتے وقت بھی دنیا کو، بھائیوں کو یہ سبق دیا ہے کہ مانتے ہیں کہ تلوار چلے گی، مانتے ہیں موت آئے گی، مانتے ہیں تن سے گردن کو الگ کیا جائے گا۔ دونوں بھائی آپس میں ایسے چمٹ کے لیٹ جاتے ہیں جیسے جاڑوں کے اندر ایک چارپائی پر آپس میں ایک دوسرے کی کولی بھرتے ہیں، اس طرح سے لیٹ جاتے ہیں۔ ذکر ہے اس طرح کولی بھر کے وہ دونوں بھائی لیٹے ہیں، اور ایک جگہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں بھائیوں نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، بڑے نے بھی سجدہ ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں، چھوٹے نے بھی سجدہ ادا کیا، دونوں اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں حارث کی تلوار چمکتی ہے، حارث اپنی تلوار کو آسمان میں لہراتا ہے، فضا میں لہراتا ہے، الغرض ان بچوں کی گردن پر حارث کی تلوار چلتی ہے، دونوں بچوں کے ایک ساتھ سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ یہ جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ یہ جنگل مہکتا ہے۔ پھر آگے کتاب میں یہ ہے کہ ان دونوں سروں کو ایک تشت میں، ایک بڑی پلیٹ میں سجا کر کے، اور ان دونوں بچوں کے جسموں کو دریائے فرات میں ڈال دیتا ہے، مطلب پھینک دیتا ہے۔ وہ لاش جن کا سر نہیں ہے، وہ لاش جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ لاش جن کا منہ نہیں ہے، وہ لاش جن کے کان نہیں ہیں، دیکھنے کو آنکھ نہیں ہے، بولنے کو زبان نہیں ہے، سر تن سے جدا ہونے کے بعد بھی یہ پیغام دنیا والوں کے بھائیوں، دنیا میں بھائیوں کو پیغام دیا ہے کہ اے دنیا والوں، اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت آئے، تمہارے اوپر جان کی مصیبت بھی آ جائے، تو بھائی کو بھائی سے الگ رہنا گوارا نہیں ہونا چاہیے، الگ نہ رہنا چاہیے، اگر جان بھی جائے تو بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم سے سیکھو، محمد کے گھرانے والوں سے سیکھو کہ سر تن سے جدا ہو گئے، دریا میں جب بدن ڈالے تھے، جسم ڈالے تھے، وہ آپس میں ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے کہ گویا اپنے زبان حال سے پکار رہے ہیں کہ بھائی کو بھائی سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے کہ جس طرح آل محمد محبت کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا بات ہے، عبادت میں دونوں بھائی لگ جاتے ہیں، سجدے میں سر قلم کیے جاتے ہیں، اور کسی نے پھر اپنی عاشقی کا اظہار کیا اور کہا، بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، بولے یہ
شیوا ہے مشہور ہمارا، اور سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ ادھر اب ابن زیاد کے پاس ان سروں کو لے جا کر کے پیش کرتا ہے کون؟ حارث، اور خوشی کے مارے مطلب لڈو پھوٹ رہے ہیں، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تشت میں بڑی جو وہ ہوتی ہے پلیٹ سمجھیے، بڑی تھاڑ ہوتی ہے، اس کے اندر ڈھک کر کے ان سروں کو پیش کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اے حارث کیا لے کر کے آئے ہو صبح صبح؟ اے ابن زیاد جن کی تلاش میں ہزاروں سپاہی پھر رہے ہیں، جن کی جستجو میں آپ نادام و پریشان ہے، ان کا سر لے کر کے آیا ہوں، آپ کے باغیوں کا سر لے کر کے آیا ہوں، آپ کے دشمنوں کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ اگاڑو تو صحیح، کون اگاڑو تو صحیح؟ دیکھا اگاڑا، مسلم کے وہی دونوں فرزند ہیں، مسلم کے دونوں وہی لاڈلے ہیں جن کے لیے اس ابن زیاد نے ہزاروں کتے چھوڑے تھے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، لالچ کسی کا نہیں ہوتا ہے، لالچ اپنا بھی نہیں ہوتا، لالچ کسی دوسرے کا بھی نہیں ہوتا۔ ابن زیاد کے ذہن میں ایک بات گھومتی ہے کہ اگر مجھ سے یزید نے پوچھ لیا، جو وزیر اعظم ہے، جو اس نے پوچھ لیا اے ابن زیاد میں نے بچوں کو زندہ قید کرنے کے لیے بولا تھا، نہ کہ ان کو قتل کرنے کے لیے بولا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کا سر قلم کیا جائے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر یزید نے حکومت کی طرف سے مجھے یہ پیمانہ مل گیا کہ مجھے زندے بچے چاہیے اور تم نے بچوں کو قتل کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو ابن زیاد نے اپنے اور جو جلاد تھے، جو زیادہ مشیر تھے، ان سے کہا کہ اس ظالم کو، اس لالچی کتے کو چوراہے پہ لے جاؤ اور اس کا پورا بدن گاڑ دیا جائے اور اس کے اوپر دہی ڈالی جائے، اور جو سرکاروں میں آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، جو کتے انسان کو مارتے ہیں، انسان کا ماंس کھا خونخوار جو کتے ہیں، ان کتوں کو چھوڑا گیا اور دہی ڈالی گئی۔ ان کتوں نے ایسا نوچا، ایسا مارا کہ وہ سسک کر چلاتے چلاتے العطش العطش، پیاس کی شدت بھی اس کو لگی اور جان بچانے کے لیے دوڑتا رہا، کسی نے بچایا نہیں بلکہ اس کو گاڑ دیا گیا۔ میرے دوستو، اسی لالچ کی بنیاد پر اپنی بیوی کو مارا کہ دولت آ جائے، بیوی تو دوسری بھی آ سکتی ہے، دولت آ جائے اولاد تو اور بھی ہو سکتی ہے، دولت آ جائے گھر دوسرا بھی بن سکتا ہے، نہ بیوی رہی، نہ بچہ رہا، نہ خود رہا، نہ کچھ رہا، کیا رہا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ کچھ نہیں ملا۔ ابھی یہ تو اس کی سزا دنیا میں اس کو مل چکی، ابھی تو عذاب آخرت باقی ہے، ابھی تو یوم حساب باقی ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ تو بھیا یہ شہادت امام مسلم کے بچوں کی تھی۔ میں نے اب بات یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو میں نے کہا ہے، جو صحیح ہے، اس کو مولا اپنی بارگاہ میں ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں قبول فرمائیں، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو معاف فرمائیں۔ مولا صاحب خانہ کے مکان میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور صاحب خانہ 3 بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں پکی سچی محبت بھی پیدا فرمائیں، اختلافات کو دور فرمائیں، آپس میں امن اور شانتی پیدا فرمائیں۔ خاص طور سے جو ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں یہاں حاضر ہیں، تمام کو صحت فرمائیں، اور تمام دنیاوی بلاؤں سے، آسمانی بلاؤں سے ہماری اور سب کی حفاظت عطا فرمائیں۔